الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأمته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مجلس ذکر میں شریک خواتین و حضرات، الحمدللہ الکریم حرمین شریفین کی زیارت کے بعد اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ پھر ہم رل مل کے دوبارہ بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دوسری خوشی یہ عطا فرمائی کہ ہماری اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں رجسٹرڈ منظور فرما لیا ہے. پہلے ہماری کوشش تھی کہ اس کو ابتدائی طور پر مسجد کے ساتھ منسوخ کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کو ذکر و اذکار کے لیے آباد کیا. اس طرح کے قرآن مجید میں حکم ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے اہل ایمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، انہی کے دلوں کے اندر ایمان والی چیزوں کو وہ اور زیادہ پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. الحمدللہ اس ذکر کی مجلس کو کافی عرصہ گزرا اور جنگل کو منگل اس نے بنا دیا، جنگل کو آبادی کی شکل عطا کر دی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان لوگوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس جگہ کو اپنے مڈ لینڈ کے نقشے پر، بالخصوص برمنگھم کے اس نقشہ پر، اس مسجد شریف کو، اس جگہ کو انہوں نے مسجد و مدرسہ، یعنی ایک تو اسلامک ایجوکیشن سینٹر اور دوسرا اس جگہ کو اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بطور مسجد کے بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے اور منظوری دے دی ہے. اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کہی جائے. میرے ساتھ حاجی محبوب صاحب مفتی ٹریول والے موجود تھے. تو سوموار والے دن کی بات ہے کہ رات 1 بجے حرم شریف میں میری روٹین تھی کہ میں رات 1، 1:15، 1:30 بجے حرم میں چلا جاتا، عشاء کے بعد واپس آ کر پھر دوبارہ پھر صبح کی نماز تک وہاں پہ رہتے اور ذکر و اذکار جو بھی ہوتا. نماز کے بعد فارغ ہو کر پھر تھوڑا سا لیٹ وہاں سے واپس گھر کو لوٹتے. تو وہاں پہ رات تقریباً کوئی 2، 2:15 بجے کا وقت تھا کہ میں ذکر و اذکار اپنے معاملات میں مشغول تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ شریف آگے سے، جو کعبہ شریف ہے، غلاف کعبہ ہے، وہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آتا. مجھے فکر ہوا کہ میں نے سوچا شاید میری آنکھوں میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں کھول کے ذکر کر رہا تھا کہ کھلی ذکر کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پہ ایک نورانی، اسی حجم کا، اسی ویت کا، یعنی اسی موٹاپے کا ایک پلر موجود ہے جو انتہائی نظر آسمانوں تک وہ گیا ہوا ہے. میرے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آ گئی کہ یہ پلر، آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین، کعبے کی زمین ہے، یہ تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک ہے، اور اسی نے پوری زمین کو کور کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جس دن یہ ہٹا دی گئی اس دن پوری زمین پر زلزلہ آ جائے گا. تو ایک نورانی پلر ہے اور اس سے روشنیاں نکل رہی ہیں اور روشنیاں مساجد میں جا رہی ہیں.
دنیا کی ساری مساجد ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے، وہاں سے اس کا لنک نکل کے وہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے جس طرح کہ وہ بم فائر ہوتی ہے اس طرح. اور اس میں مجھے یہ جگہ بھی نظر آئی. میں نے یہ یہاں سے بھی وہ لائٹ وہاں سے آ رہی ہے، واپس جا رہی ہے، آ رہی ہے. جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ لائٹس وہ جو لگی ہوئی ہیں وہ لگتی ہیں تو ایک قسم کی آنا جانا ان کا رہتا ہے. تو اس طرح تو تھوڑی دیر کے بعد، بس 2 منٹ بڑی بات ہے تو اس سے بھی کم ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے اندر وہی کیفیت واپس لوٹی. تو اس کے بعد میں گھبرا گیا کہ میں پتہ نہیں سو گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، خیال تھا، خواب تھا، کیا کیفیت. تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ میں سو تو نہیں گیا. انہوں نے کہا سویا تو ہوگا، مجھے کیا پوچھتا ہے. میں نے کہا کچھ سونے کی علامتیں، گر جانا، یا میں یعنی نیند کے اندر جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا چوٹے لینا، یعنی حرکت دینا، جس کو سنا کہتے ہیں، اونگ آنا، کیا کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ایسی نہ تو گرا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے. ٹھیک تیسرے دن یہاں سے مجھے ہمارے حاجی چودھری فیاض صاحب کا فون چلا گیا. انہوں نے کہا جی پہلا آپ کو میں فون کر رہا ہوں، آج ہی مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع پہنچی ہے، انہوں نے منظور کر لیا. میں نے کہا دیکھیں میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ اس جگہ کا بھی کنیکشن اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا. سبحان اللہ. ہم جو کہتے ہیں نا منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، جی منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، جب ہم منہ جس کی طرف کرتے ہیں اس کا منہ بھی تو ہماری طرف ہے، سبحان اللہ. اس کی بھی آنکھ تو ہمیں دیکھتی ہے. تو آج میرا پروگرام تو اس طرح تھا کہ آج تصوف کے حوالے سے ہم ایک بات پہ گفتگو کریں گے جس کو کہتے ہیں غصہ، غضب، اینگر، یعنی اس پہ بات کریں گے. تو چلیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 10-1 منٹ کی بات، پھر اس کے بعد اپنی مجلس کی طرف ہم آ جائیں گے. غصہ یہ ایک بہت غلط چیز ہے اور انسان کے ہوش کو خراب کر دینے والا ہے، انسان کو پاگل کر دینے والا ہے، اور غصہ انسان کو بہت نقصان دیتا ہے. اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا کہ غصہ کرنا حرام ہے. غصے کی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی جس کو محمود کہتے ہیں، اچھی قسم ہے، اور ایک بری قسم ہے جس کو مذموم کہتے ہیں. محمود یعنی اچھا غصہ وہ ہے کہ جو کہ کسی دین کے معاملے پر، کسی اپنے مذہبی معاملات پر، اسلام پر جس کسی کو غصہ آئے اور وہ غصہ دین کی خاطر ہو، اسلام کی خاطر ہو، تو وہ غصہ محمود غصہ ہے. یعنی اس غصے کی تعریف ہے، وہ غصہ عبادت میں شامل ہے، وہ غصہ جو ہے وہ اچھا ہے. تو دوسرا غصہ ہے مذموم. مذموم دین سے ہٹ کر کسی بات پہ غصہ کیا گیا تو اس کا سراپا نقصان ہے. تو غصہ جو ہے بنیادی طور پر انسان کو رسوا کر دینے والا ہوتا ہے، اور اس کا بیسک روٹ جو ہے وہ غین ضاد با، غضب یہ ہے. غضب کہتے ہیں، غضب یعنی غضب کہتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل کے اندر خیالات کی وجہ سے خون جوش مارتا ہے اور دل کے اندر یعنی سینہ کے اندر کسی سے بدلہ لینے کی قوت جب تیار ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو غصہ کہتے ہیں. کسی سے بدلہ لینا. اب بدلہ لینے کے حوالے سے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ علماء اکرام نے مختلف نشانیاں بتائیں، میں نے انہی میں سے تھوڑا سا جمع کیا ہے. غصے کی علامت پہلے آنکھوں کا سرخ ہونا ہوتا ہے، پھر ان نتنوں کا، ناک کے ان سوراخوں کا حرکت میں آنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سانس تھوڑی سی تیز ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا اظہار شروع ہوتا ہے. اور اگر پھر نہ کنٹرول کیا گیا تو پھر منہ سے بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. پھر بھی کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر فحش باتیں
غلیظ یعنی گالیاں جو ہیں وہ شروع کر دیتا ہے، پھر بھی کنٹرول نہ ہوا تو پھر وہ یا تو کسی سامنے آنے والے پر کنٹرول رکھتا ہے تو اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، اگر برتن ہیں تو برتن توڑتا ہے، درخت ہیں تو درخت کو کاٹنے کی یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے، گملہ ہے پھول کا تو اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر حیوان ہے اس کے سامنے، گھر میں کوئی حیوان ہے تو انسان پہ غصہ نہ نکال سکے تو حیوان کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے اگر کسی پر بھی نہ چلے تو پھر وہ پتھر لے کے یا ڈنڈا لے کے وہ زمین کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کے غصے کے اظہار کرنے کے طریقے۔